اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ نحل کی آیات تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 21 تک مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور النحل جو اس سورت کا نام ہے وہ عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 68 میں یہ بات بتائی ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ بات وحی کی ہے کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، درختوں پر اور اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنائے. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر طرح کے پھلوں کا وہ رس جو ہے چوسے. فصلوں کی سبول ربی کا ذلولا، اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر وہ چلے. فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایک شربت جو ہے نکلتا ہے جو مختلف رنگ کا ہوتا ہے، جس کو شہد کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگ اسے مختلف بیماریوں میں بطور دوا بھی استعمال کرتے ہیں، اور غذا کے طور پر بھی شہد جو ہے دور قدیم سے استعمال ہوتا چلا آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم دن رات جو نعمتیں استعمال کرتے ہو، جو رزق تم کھاتے ہو، جو کچھ بھی تمہیں میسر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اسی کی مہربانی ہے تمہارے اوپر کہ تمہاری زندگی میں اتنی آسانیاں اور طرح طرح کے رزق کے سامان ہیں. بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، تمہاری رزق کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں. غرض یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی تمہاری زندگی کی اہمیت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ پیدا کیا، بن مانگے تمہیں دیا ہے. اور مطالبہ صرف ایک کیا ہے کہ میرے بندو میری خالص بندگی اختیار کرو، میری غلامی کا حق ادا کرو، اور میری غلامی کے علاوہ کسی اور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالو. مجھے اپنا اکیلا داتا دستگیر مشکل کشا اور حاجت روا مانو. کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے پکارو، میرے آگے اپنا دامن پھیلاؤ. اپنے وجود کو میری بارگاہ میں تم جھکاؤ جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، مجھے ہی رکوع و سجدہ کرو. اور جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو سامان رزق دیا ہے، اس کو خود بھی استعمال کرو اور برتو،
اور دوسرے جو تمہاری طرح سے اللہ کے بندے ہیں دیگر مخلوقات ہیں زمین پر، ان کے بھی اگر تم کام آ سکتے ہو، کسی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے پوری کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے اور اس کی دیگر مخلوقات کے ساتھ ہم مہربانی کا برتاؤ کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہوگا، اس کی مہربانیاں اور عنایات ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ سارے کام کرنے ہیں کہ جس کو خوش کرنے اور جس کی رضامندی حاصل کرنے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سب سے جو اہم راستہ ہے حاصل کرنے کا وہ یہ کہ خالص اللہ کی عبادت و بندگی اختیار کی جائے، اس کے ساتھ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں ہر لحاظ سے یکتا اور بے ہمتا مانا جائے، اور اس کے جو احکامات ہیں جو مختلف ادوار میں اس کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے مبعوث کردہ انبیاء علیہ السلام کی زبانی انسانیت تک پہنچتے رہے ہیں، ان احکامات کی پابندی کی جائے، زندگی گزارنے کے وہ اصول اور وہ راستہ اختیار کیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر یہ جو آزمائش اور امتحان کی مختصر زندگی ہے اس میں تم کامیاب قرار دیے جاؤ گے، اور اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں ان نعمت بھری جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، جس کی بہاروں پر کبھی خزاں نہ آئے گی، جہاں کسی مشکل اور کسی تکلیف کا کوئی گزر نہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس انسانوں کی اکثریت ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتی رہی ہے کہ جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو اللہ کی صفات اور اختیارات میں حصے دار بناتی رہی، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ مخلوقات میں مانتی رہی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اوپر ایمان رکھنے کے بجائے انہی انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اختیارات میں اکثر اوقات حصے دار بنایا جاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انتظامات کیے گئے، اللہ نے انبیاء بھیجے ہر جگہ پر، ہر قوم میں، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر بستی میں، ہر امت میں رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو آگاہ کیا گیا کہ انہیں خالص اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم بنائے ہوئے۔ اور یہ جو طاغوت ہے جو اللہ کی بندگی سے ہٹاتا ہے، جو اپنا نظام چلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالنے کا کہتا ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کے منصب پر براجمان ہونا چاہتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے اللہ کی بات کے مقابلے میں، اس سے جو ہے تمہیں بچنا ہے، اس کے فریب میں نہیں آنا ہے، اس کی عقیدت میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اور یہ طاغوت شیطان ہے جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اور جو شیطان کے فریب میں آ کر اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، چاہے وہ نام نہاد مذہبی رہنما کہلانے والے ہوں، یا پھر کوئی اقتدار اور اختیار والے، کوئی بادشاہ، کوئی حاکم، کوئی سردار، کوئی وڈیرے، کوئی وزیر، مشیر، جو کوئی بھی ہوں، وہ اپنے اختیار اور طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے سے انسانیت کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہو، اس کی بہرحال بات نہیں ماننی ہے، اس سے بچنا ہے اور اللہ کی بندگی کے راستے پہ قائم رہنا ہے۔ تو یہ جو پیغام ہر دور میں انسانیت کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے پیش کیا جاتا رہا، خوش قسمت لوگوں نے
اس بات کو مانا اور اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کیا، دنیا کو للکارا انہوں نے کہ وہ کسی طاقت اور اختیار کے مالک نہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کو پکارتے ہو، بلکہ سارا کا سارا اختیار اس کائنات میں ایک اللہ کا ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت و بندگی کے لائق ہے۔ مشکلات برداشت کی، تکالیف انہوں نے سہی، لیکن اللہ کی مدد کے بھروسے پر وہ جمے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا۔ اور جو اللہ کی بات کے انکاری تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا بنانے والے تھے، اللہ کی صفات اور اختیارات مخلوق میں ماننے والے تھے، وہ اپنی زیادہ تعداد اور زیادہ وسائل کے باوجود اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور قومیں اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر تباہ کی ہیں، ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ تو یہ ہدایت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر اپنا وہ آخری کلام نازل کیا کہ جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، جس میں رہتی دنیا تک کے لیے زندگی گزارنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا واضح رہنمائی والا راستہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس میں کوئی تغیر، کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں جو صورتیں نازل ہوتی رہیں، ان کا عام انداز یہی تھا کہ انسانیت کو یہ بتایا جائے کہ تم جو بھی نعمتیں استعمال کرتے ہو، جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، جو تم پہنتے ہو، جن سواریوں پہ تم سوار ہوتے ہو، جن مکانات میں تم رہتے ہو، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تمہارا رویہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام غوث ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو کہ یا ابراہیم اغثنی، اسماعیل علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہو، اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں تم نے ان کے مجسمے اور مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، انہی کی نہیں اور بھی سینکڑوں تم نے جو ہے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود اس میں سجائے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فیصلہ بدلوا سکتے ہیں، اور ان کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ اختیار اور یہ طاقت دی ہے کہ یہ مشکل کشائی، حاجت روائی کریں۔ تو بتایا کہ یہ تمہاری گمراہی ہے، تمہارے باپ دادا کی گمراہی ہے، کیونکہ یہ راستہ اختیار کرنے والی قومیں پہلے بھی تباہی و بربادی کا شکار ہوتی رہی ہیں۔ کامیابی دنیا اور آخرت میں صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب خالص اللہ کی بندگی اختیار کی جائے اور اسی کی نظر و نیاز کی جائے، اسی کو مدد کے لیے پکارا جائے، اسی کو رکوع و سجدہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کوئی مہربانی، کوئی اور احسان اور کوئی چیز پیدا کردہ نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے کہ وہ بغیر واسطے وسیلے کے نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اسے آرام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دربار کھلا ہوا ہے، اور جو کوئی پکارے اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت اسی کے پاس ہے۔ باقی جن ہستیوں کو اللہ کا شریک اور ساجی بنایا جاتا ہے تو وہ تو خود مخلوق اور اللہ کے محتاج تھے، وہ نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی کی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کر کے یہ بتایا جاتا رہا کہ خالص اللہ کی بندگی کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو جیسے کہ
اس سورت کی آیت نمبر 68 میں سورہ نحل کی اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ شہد بناتی ہے اور تم استعمال کرتے ہو۔ اسی طرح سے اور بھی جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر غور کرو۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ کو ہستی ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، یہ پانی تمہارے پینے کے بھی کام آتا ہے اور اسی سے تمہارے درخت بھی ہرے بھرے ہوتے ہیں، تمہاری کھیتیاں لہلہاتی ہیں، سبزہ پیدا ہوتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمندر کے کھارے پانی کو بخارات کی صورت میں اٹھاتا ہے۔ کھارا پانی جس کو انسان جو ہے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، اور وہ جو ہے آبی بخارات کی صورت میں اٹھتا ہے، بادلوں کی صورت میں جمع ہوتا ہے، پھر وہ بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں اللہ نے برسانے ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں برستے ہیں، اور اس کے بعد پھر دریا رواں ہوتے ہیں، دریاؤں سے نہریں رواں ہوتی ہیں، اور انسان کو جو ہے پینے کے لیے میٹھا پانی میسر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کڑوے پانی کو میٹھا کر کے پلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، کسی بابا، کسی پیر، کسی ملک یا کسی حضرت کی اس میں ذرہ برابر کوئی کار فرمائی یا کسی مرحلے پر بھی کوئی جو ہے شرکت ہرگز نہیں۔ تو فرمایا کہ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب، اب اس پانی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون کے درخت اگاتا ہے، کھجور کے درخت پیدا کرتا ہے، انگور پیدا کرتا ہے، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل اور میوہ جات اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے تمہیں پیدا کر کے دیتا ہے۔ یہ جو زیتون ہے یا پھر کھجور ہے، انگور ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو عرب میں زیادہ تر پیدا ہوتی، ورنہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں کس کس طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن جن کو پہلے مخاطب کیا گیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد جو چیزیں موجود تھیں ان کا زیادہ ذکر کیا۔ تو فرمایا کہ ہر طرح کے پھل وہ پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بلا شبہ ان باتوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے، ہم گمراہی سے بچ جائیں، تو وہ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے رب کی توحید کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی خالص بندگی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ کسی بابا، کسی پیر نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا ہے، سب کچھ اللہ نے کیا ہے، تو اس کے بعد پھر سر کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکایا جائے، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کیوں کی جائے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دن رات کا نظام تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے یہ دن اور رات بنائے ہیں، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو بھی اللہ نے ہی مسخر کیا ہے، تمہارے فائدے کی چیز کے طور پہ بنایا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور یہ ستارے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے مسخر ہیں، انسان کے بہت کام کی چیز ہے یہ۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اور بلا شبہ ان چیزوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینا چاہتے ہیں، جو اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دے کہ نہیں جی ہمارا بڑا جو کہے گا، ہمارا عالم، ہمارا مفتی، ہمارا مولوی جو کہے گا وہ ہم مانیں گے، تو وہ جو ہے پھر صحیح راستے پہ نہیں پہنچ پاتے۔ صحیح راستے پہ وہی پہنچ پاتے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نظام آخر کیسے چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کون ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کر کے ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی شکر گزاری کے جذبات سے بھر جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی ان کے لیے بالکل ایک نامعقول اور جہالت
والا کام ہوتی ہے کہ یہ جو ہے کسی طور بھی عقلی طور سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ تو فرمایا وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے ان کے مختلف رنگ ہیں۔ اناج ہے تو ان کا بھی رنگ ایک نہیں ہے، پھل ہے تو ان کا بھی رنگ ایک نہیں ہے، سبزیاں ہیں تو ان کا بھی رنگ ایک نہیں ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف رنگ کے، مختلف ذائقے کے، مختلف تاثیر کے پھل اور سبزیاں اور اناج تمہیں پیدا کر کے دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بلا شبہ نشانی ہے ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے نکالو موتی جو کہ تمہاری آرائش کے کام آتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم کشتی کو دیکھتے ہو کہ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ سمندر کی لہروں کو، پانی کو چیرتی ہوئی وہ چلی جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، سمندر میں سے سامان رزق تم نکال سکو، مچھلیوں کی صورت میں، دیگر آبی حیات کی صورت میں، اور بہت ساری چیزوں کی صورت میں۔ فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ اللہ کے شکر گزار بنو۔ کہاں یہ باباؤں کے آگے جھک رہے ہو، ماتھا ٹیک رہے ہو، مٹی اور پتھر کے بت کے آگے، قبر کے آگے، علم تازیے جھنڈے کے آگے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، کہ یہ سمندر اور یہ دریا یہ تازہ گوشت سے بھرے پڑے ہیں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا سامان رزق میں خشکی پر بھی دیا ہے اور پانی میں بھی دیا۔ فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اسی نے یہ زمین کے اوپر بڑے بڑے بوجھ رکھے ہیں پہاڑوں کی صورت میں تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف لڑھک نہ جائے، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نہریں اور راستے بنائے ہیں اس زمین میں تاکہ تم آسانی سے اپنا سفر طے کر سکو، اپنی منزلوں کا تعین کرو، سفر کی سمت کا تعین کرو۔ علامات، اور زمین کے اندر بہت سی علامات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جن سے تمہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب اتنا سفر کٹ گیا اور اتنا سفر ہمارا مزید رہ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ علامتیں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، اور وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اپنی سفر کی سمت کا تعین کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کتنا سفر کہاں کرنا ہے۔ فرمایا فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، تو بھلا بتاؤ کہ جو تخلیق کرتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، پھر تم یہ باباؤں کو، ان ملنگوں کو، ان پیروں کو، ان اپنی دانش میں پہنچی ہوئی ہستیوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو کہ جنہوں نے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں بنایا؟ بھلا خالق اور مخلوق بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ معمولی سمجھ والا بھی جو ہے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ دونوں برابر ہیں، لیکن شرک جو ہے وہ انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ چاہے ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن اتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگ یہ کہتے رہے کہ یہ بابا جو ہے یہ اولاد دیتا ہے، یہ بابا جو ہے یہ کرسی اور اقتدار دیتا ہے، یہ بابا جو ہے روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ بابا بیماری سے صحت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ صفات اور یہ طاقت دے دی ہے جو اس کی اپنی ہے۔ تو پھر جب انسان اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اندھی تقلید اختیار کر لیتا ہے اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی، تو اس کے بعد پھر یہ انتہائی معقول باتیں بھی اس کی سمجھ میں نہیں بیٹھتی ہیں اور ضد اور ہٹ دھرمی کا وہ رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ افلا تذکرون، بھلا تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی, تمہاری عمر تمام ہو جائے گی, لیکن اللہ کی نعمتوں کی گنتی تم سے مکمل نہیں ہوگی. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. ان اللہ لغفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا رب ہے. اب بھی اگر تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹو, چاہے جتنی زندگی تم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو, نبیوں کو, ولیوں کو, فرشتوں کو یا دیگر مخلوقات کو شریک کرتے ہوئے گزاری ہے, اب اگر تمہیں ہدایت کی بات سمجھ آتی ہے اور تم یہ ماننے پر تیار ہو کہ واقعی دعوت حق یہی ہے, تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے. تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹو گے سچے دل سے توبہ کر کے, تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا, بلکہ وہ رحیم بھی ہے, تم پر رحمت کرے گا, تمہارے اوپر اس کی مہربانیاں ہوں گی. فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو یا جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو. ایک ایک بات, ایک ایک تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے, لکھا جا رہا ہے, اس کے علم میں ہے. اس کے علم محیط کی شان یہ ہے والذین یدعون من دون اللہ, اور رہی وہ ہستیاں جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ قریش مکہ کا, جو کہ خانہ کعبہ کے خدمتگار اپنے آپ کو کہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے فخر سے اپنا سلسلہ نسب جوڑنے کا دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق تھے, خود اللہ کے پیدا کیے پیدا ہوئے. اللہ کے بندے تھے, اللہ کے محتاج تھے, چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو, چاہے اسماعیل علیہ السلام ہو, چاہے یہ لات منات حبل العزیٰ ہو, کوئی بھی ہستی ہو, اللہ کے پیدا کیے پیدا ہوئے. اور جتنی زندگی اللہ نے ان کی مقرر کی تھی وہی انہوں نے اس دنیا میں گزاری ہے, اور اس کے بعد ان کا آخری وقت آیا ہے, یہ موت سے نہیں بچ سکے ہیں, مر گئے. فرمایا کہ لا اموات غیر واحیہ, اب یہ مردہ ہیں, ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں, کوئی حص, کوئی شائبہ ان کے اندر زندگی کا باقی نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں, یہ ہماری مدد کو آتے ہیں, ہماری بگڑی بناتے ہیں, ہماری کشتی پان لگا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو ایسے مردہ ہیں کہ زندگی کی کوئی رمق, کوئی حص, کوئی شائبہ بھی ان میں موجود نہیں, بے جان ہے. اور وما یشعرون ایانا یبعثون, انہیں اپنا بھی شعور نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا, کب قیامت آئے گی. اب یہ خود اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ تمہارے بارے میں کیا جانیں گے کہ کس نے ان کے آستانے پہ آ کے حاضری دی, کس نے یہاں پر نظر و نیاز کی, کس نے جو ہے یہاں پر کوئی جانور ذبح کیا, اور کس نے جو ہے ان کو مدد کے لیے پکارا. اب تو مرنے کے بعد یہ بے جان بالکل دنیا سے ان کا رابطہ اور تعلق ختم ہو چکا. تو آپ دیکھیں کہ مکے کے اس دور میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شدید مخالفت جاری تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر دو ٹوک اعلان کیے جاتے رہے کہ تم جن کو پکارتے ہو, چاہے وہ ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہی صحیح, لیکن وہ تمہاری نہیں سنتے, وہ مردہ ہیں, ان میں زندگی کی رمق باقی نہیں ہے. کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے کہ جس کے لیے موت نہیں ہے, باقی ہر شے فنا ہونے والی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان میں کہ کلو من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ جو کچھ بھی یہاں ہے سب فنا ہونے والا ہے, اور باقی رہنے والی ہستی تیرے رب ہی کی ہے کہ جو صاحب جلال اور کرامت والی ہے. اور سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا کلو شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ہستی کے, بقا صرف اس کے لیے ہے. باقی جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے فنا بھی ہے, اس کے لیے موت بھی ہے.
بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کیا، فرمایا کہ ما دلہم علی موتہ، سلیمان علیہ السلام کی موت کا جو پتہ چلا ایک کیڑے سے، دیمک سے، جو ان کے عصا کو کھا گیا اور ان کا عصا جو ہے وہ نیچے سے کمزور ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کی روح جسم سے نکل چکی تھی، ان کا جسم عصا کے سہارے ٹکا ہوا تھا، عصا جب کمزور ہو کے ٹوٹا ہے نیچے سے دیمک کے کھانے کی وجہ سے تو وہ گر پڑے۔ سب جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو وفات پا چکے ہیں، اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم کام چھوڑ کے ویسے ہی بیٹھ جاتے، ہم تو ڈر کے مارے لگے ہوئے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ بھلا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے لیے موت کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سورہ مریم میں کہ سلام ہے اس کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن اس کی موت واقع ہوگی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 30 میں کہ انک میتون و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں یہ بھی مریں گے، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ سن لو جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرنے والا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو کہ غمزدہ تھے وہ یہ آیات سن کر جو ہے ایسا محسوس کرنے لگے کہ گویا وہ ان آیات کو پہلے بھولے ہوئے تھے، اور انہیں یقین آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ بنائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالی گئی، جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے صحیح بخاری کے حدیث میں کہ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو، یعنی جس ہستی سے تم اتنی محبت کرتے تھے، اتنی عزیز تمہاری ہستی تھی وہ، تو تمہاری دلی کیفیت کیا ہوگی جب ان کے جسد اطہر پر تم مٹی ڈال رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رہنمائی حاصل کرنے نہیں گئے، جتنے بھی معاملات ہوئے انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیے۔ محدثین نے جمع و تدوین احادیث کا کام کیا، راویوں کے حالات جمع کیے، علم حدیث جو ہے اس کے اصول وضع کیے۔ ایسا نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے پوچھ لیں کہ جی یہ حدیث ملی ہے، یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں۔ لیکن آج یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سعودی عرب کے حنبلی سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ درود و سلام بھی سنتے ہیں اور قبر سے باہر بھی نکل آتے ہیں مدد کے لیے، اور امت کے حالات سے بھی باخبر ہے، درود و سلام کے اعمال ان کے اوپر فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ یہ قطعاً کفری عقیدہ ہے، اللہ کی کتاب کا کھلا انکار۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی قیامت کے دن ہے، اسی قبر میں روح لوٹانے کے اور زندگی کے عقیدے سے ہی تو یہ مزار آباد ہوئے ہیں کہ لوگ مزار کے سامنے سے گزرتے ہیں، دور سے سڑک سے ماتھے پہ ہاتھ لے جا کر سلام کرتے ہیں کہ بابا ناراض ہو جائے گا اگر سلام کیے بغیر گزر گئے۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اگر کسی انسان کو یہاں دفنایا بھی گیا تھا تو وہ گل سڑ کے مٹی بن گیا، اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچی، تو وہ کیا سنے گا، کیا دیکھے گا؟ تو بہرحال یہ قبر پرستی
اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے کا کام اس وقت اور ایک عرصے سے زوروں پر ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ مختلف طرح طرح کے مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ان کا جو ہے کوئی حل کسی کے پاس نظر نہیں آتا۔ حل یہی ہے کہ خالص اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، شرک کی ایک ایک قسم سے بچا جائے، اور لوگوں کو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اصلاح عقیدہ کی دعوت دی جائے، تاکہ وہ ان بدعقیدیوں سے نجات پائیں جس کی بنا پر وہ اللہ کی کتاب کے انکار کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پیر اور مولوی تو کہتے ہیں کہ جی یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ اس قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، لیکن اللہ کی کتاب کے مطابق یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ نہ یہ مردہ قیامت سے پہلے زندہ ہوگا، نہ یہاں عذاب و راحت ہے، اور نہ ہی یہ سنتا ہے، نہ یہ دنیا سے کوئی واسطہ اور تعلق رکھتا۔ تو اللہ کی کتاب کے قطعی اور حتمی فیصلے کو انہوں نے اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے، اور بحث کرتے ہیں آمین کے اوپر، رفع دین کے اوپر، اور نہ جانے کن کن مسئلوں کے اوپر، جس سے یہ اللہ کی رحمت کبھی متوجہ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے، آپ سب بھائیوں کے لیے، کہ ہمیں قرآن و حدیث کی سچی دعوت کو پوری طرح سے سمجھنے، پورے شعور کے ساتھ اسے اختیار کرنے، اور اس کی دعوت جو ہے دوسروں تک بھی پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے، کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اتوار کا جو مرکزی پروگرام ہے وہ انشاءاللہ کھوکھرا پارک کی توحید مسجد میں ہوگا، عصر سے پروگرام ہے، اس میں شرکت کریں۔ اور کچھ ساتھی بیمار ہیں، بتایا ظفر صاحب نے، عدنان